اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ فقہی مسائل کی سلسلہ وار گفتگو، ہماری بحث نجاسات کے بارے میں تھی۔ آج ہماری نجاسات کے بارے میں چھٹی بحث ہے اور انتہائی اہم بحث ہے کہ اس بحث میں آپ کو وہ مسائل بیان کیے جائیں گے کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شراب کا حکم ہے کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے اور اس کا پینا کیا ہے، حرام ہے۔ بہت زیادہ روایات شراب کی مذمت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ کسی مفصل گفتگو میں آپ کو بیان کریں گے۔ بھنگ، چرس وغیرہ یہ جو کہ پہنے والی نہیں ہیں، خشک چیزیں ہیں، یہ پاک ہیں، لیکن ان کا پینا کیا ہے، حرام ہے۔ یعنی ہر نشہ آور چیز جو انسان کو مست کر دیتی ہو، انسان کے ہوش و حواس جس سے کھو جائیں، اس چیز کا پینا یا اس کو استعمال کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ الکوہل کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ سب سے پہلے آغا سیستانی کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں کیا ہیں، پاک ہیں۔ چاہے پرفیوم والی الکوہل ہو، استعمال کر سکتے ہیں، عطر میں ہو، دروازوں پہ جو روغن کیا جاتا ہے اس پہ ہو، یعنی الکوہل کی تمام قسمیں آغا سیستانی کے نزدیک پاک ہیں۔ آغا حافظ بشیر صاحب کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں نجس ہیں، لہذا جو ان کی تقلید کرتے ہیں وہ نہ تو پرفیوم لگا سکتے ہیں جو کہ پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے، جس پرفیوم میں الکوہل ہے وہ پرفیوم نہیں لگا سکتے۔ گیلا ہاتھ، دروازے پہ جو روغن ہوتا ہے اس میں الکوہل ہوتی ہے، گیلا ہاتھ حافظ صاحب کی تقلید کرنے والے اس دروازے کو نہیں لگا سکتے۔ یعنی جس چیز میں الکوہل ہوگی، پرفیوم میں الکوہل ہے، روغن میں الکوہل ہے، رنگ میں الکوہل ہے، اگر مثلا آپ فرض کریں جو لیڈیز کوئی کریمیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں اگر اس میں الکوہل ہے، باڈی سپرے میں الکوہل ہے، تو حافظ بشیر صاحب کی تقلید کرنے والے ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نجس ہوں گی اور اس نجس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر حافظ بشیر صاحب کی تقلید کرنے والا شخص پرفیوم جو اس میں الکوہل لگا لیتا ہے لیکن نماز کے وقت لباس چینج کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الکوہل کی تمام قسمیں حافظ بشیر صاحب کے نزدیک نجس ہیں۔ آغا خان منائی صاحب کے نزدیک وہ فرماتے ہیں الکوہل اگر اصل میں بہنے والی ہو، مایا چیز ہو اور مست کرنے والی ہو، یعنی اس میں نشہ ہو، تو وہ الکوہل کیا ہے، نجس ہے۔ لیکن جو اصل الکوہل مایا نہیں ہو بلکہ خشک اگر ہو تو وہ کیا ہے، پاک ہے۔ بس جب آغا حافظ بشیر صاحب کے نزدیک الکوہل نجس ہے تو یقینی طور پر کسی دوائی میں یا کسی چیز میں اس کا استعمال بھی کیا ان کے نزدیک حرام ہو جائے گا۔ لیکن آغا سیستانی کے نزدیک الکوہل پاک ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ کب؟ جب اس میں الکوہل کی مقدار بہت کم، مثلا 1 ہو، 0.1 ہو، 0.2 ہو، تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی دوائی میں الکوہل ہے یا کوئی ایک ایسا مشروب ہے، ہومیوپیتھک دوائی ہے، یا مثلا کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں الکوہل کی مقدار بہت کم ہے، 0.1 ہے، 0.2 ہے، تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اس کو پی بھی سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آغا سیستانی کے نزدیک ایک ایسی چیز جس میں الکوہل زیادہ مقدار میں ہے، آپ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا لیتے ہیں، مثلا ایک دوائی ہے جس میں الکوہل کی مقدار مثلا 0.5 ہے، آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی بیماری کے لیے، تو اس کو کسی اور چیز سے مکس کر دیں، مثلا پانی سے مکس کر دیں، اتنا اس میں کوئی اور چیز ملا لیں کہ اس میں الکوہل کی مقدار بہت کم ہو جائے، 0.1 تک آ جائے، 0.2 تک آ جائے، تو اس وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آغا سیستانی کے نزدیک ہر پرفیوم جس میں الکوہل ہے استعمال کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں الکوہل ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ جس میں الکوہل کی مقدار معمولی ہے اس کو کھانے پینے میں بھی آپ
استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حافظ بشیر صاحب کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں نجس ہیں، لہذا پرفیوم جس میں الکوہل ہو وہ نجس، روغن، رنگ دروازے کا یا جس پینٹ ہے جس میں الکوہل ہے وہ سارے کے سارے اگر گیلا ہاتھ لگے گا تو وہ کیا ہوں گے؟ نجس شمار ہوں گے۔ خامنائی صاحب کے نزدیک اگر الکوہل اصل میں بہنے والی چیز سے لی گئی ہے اور وہ مست کرنے والی ہے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر خشک چیز سے لی گئی ہے تو وہ پاک ہے۔ یہ حکم تھا شراب کا اور الکوہل کا۔ اب ہے جو کی شراب۔ اگر تو جو کی شراب بنائی گئی ہے وہ حرام ہے، حرام ہے چونکہ وہ مست کرنے والی ہے، ہوش و حواس کھو دینے والی ہے، لہذا وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ لیکن اگر میڈیکلی لحاظ سے جو سے آب جو تیار کیا گیا ہے، جو کا پانی بنایا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس طرح شراب میں ہر قسم کی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی گئی ہو یا کسی سے بھی بنائی گئی ہو۔ لیکن چونکہ انگور کی شراب حرام ہے، اسی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کھجور، منقع، کشمش، ان کا کیا حکم ہے؟ ان کا جو شیرہ ہے وہ پاک شمار ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے میٹھی چیز پکائی ہے، اس میں ہم نے کشمش ڈالی ہے۔ کشمش انگور نہیں ہے، انگور اور چیز ہے، کشمش اور چیز ہے۔ اگرچہ انگور خشک ہوا ہے لیکن اس وقت اس کی وہ حالت نہیں جو کہ انگور کی شراب کی حالت ہوتی ہے۔ لہذا میٹھی چیز میں اگر آپ نے مثلاً زردہ پکایا، کھیر پکائی یا کوئی بھی ایسی چیز پکائی جس میں آپ نے کشمش ڈالی، میوہ ڈالا یا کھجور ڈالی تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا شیرہ پاک ہے اور آپ ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں کہ شراب جو ہے نجس ہے، بھنگ، چرس وغیرہ پاک ہے، لیکن ان کا بھی پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی اکثر مراجع کے نزدیک جو چیز حقیقت میں بہنے والی ہو اور مست کرنے والی ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ نجس ہوتی ہے۔ بس آج یاد رکھ لیں کہ آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے ہر قسم کا پرفیوم، ہر قسم کی بیوٹی کریمز، ہر قسم کی ایسی چیز جس میں الکوہل ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں نماز بھی ہو جائے گی، کیونکہ آغا سیستانی کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں پاک ہیں۔ لیکن آقا حافظ بشیر صاحب کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں نجس ہیں، لہٰذا جو آقا حافظ بشیر صاحب کی تقلید کرتے ہیں وہ ایسی پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے جس میں الکوہل ہو، وہ ایسا باڈی سپرے استعمال نہیں کر سکتے جس میں الکوہل ہو، خواتین ایسی کریم استعمال نہیں کر سکتی جس میں الکوہل ہو، ایسی کوئی دوائی استعمال نہیں کر سکتے جس میں الکوہل ہو، ایسا دروازے پہ رنگ استعمال نہیں کر سکتے جس میں الکوہل ہو۔ اگر دروازے کے رنگ میں چونکہ اس کے جو مواد ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل ہے یا نہیں ہے، اور اکثر دروازے کے رنگوں میں الکوہل ہوتا ہے، لہٰذا جو حافظ بشیر صاحب کی تقلید کرتے ہیں وہ گیلا ہاتھ اگر ایسے روغن دروازے کے رنگ پہ لگائیں گے کہ جس میں الکوہل ہو ان کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، اگر وہ سپرے لگائیں گے کہ جس میں الکوہل ہو تو وہ نجس ہوگا، اس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس آغا سیستانی کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں پاک، پرفیوم استعمال کریں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب کے نزدیک الکوہل کی تمام قسمیں نجس، جس کپڑے پہ لگی ہو الکوہل، پرفیوم، اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔